الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں بس وہی ہے باقی بتانے آزری. معزز سامعین، امام جامعہ، دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم دن کی مناسبت سے، آج جس عظیم دن کو منانے کے لیے میں اور آپ اس عیدگاہ میں یکجا اور جمع ہوئے ہیں، وہ عظیم دن ایثار و قربانیوں سے معمور ہے. وہ عظیم دن قربانی کے جذبات سے سرشار ہے. وہ عظیم دن فداکاری اور وفاداری کا ایک نمایاں باب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ آج ہم اس دن میں سانس لے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا، ایک ایسا نظام زندگی دیا، ایک ایسا وے آف لائف دیا، جو وے آف لائف، جو ضابطۂ حیات کچھ عقائد اور نظریات پر مشتمل ہے، کچھ عبادات پر مشتمل ہے، اور جن عبادات کو سر انجام دے کر بندے مومن کی کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، بے شک ضابطۂ حیات، بے شک نظام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے مومن کے لیے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص، جو بندے مومن اس دین کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ، اس ضابطۂ حیات کے علاوہ کسی اور ضابطۂ حیات کی پیروی کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضابطۂ حیات قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اس ضابطۂ حیات کے علاوہ، اس دین اسلام کے احکامات کے علاوہ، دین اسلام کے اصول و ضوابط کے علاوہ کسی اور اصول و ضوابط کی پیروی کرنا چاہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا. یہ دین اسلام جس ضابطۂ حیات کو ہمیں عطا کیا گیا، جس کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا، اس ضابطۂ حیات، اس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو شخصیتوں سے، دو بنیادی ذرائع سے ہمارے سامنے متعارف کیا. ان میں سے پہلا ذریعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور دوسرا اہم ذریعہ قرآن مقدس کتاب الہی ہے. اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت بندے مومن، ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت پیغمبر کے کامل اور مکمل ہے.
اور کتاب الہی قرآن مقدس کا پیغام عملی طور پر کامل اور مکمل ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی طور پر کامل اور مکمل ہے۔ قرآن مقدس کا پیغام علمی طور پر کامل اور مکمل ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔